باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل اللهم علی صل على محمد وعلی محمد محمد وآل محمد عجل وعجل فرجہم۔ فرج. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر اور ہمارے مہمان جد الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب، ہم دونوں حاضر ہیں راہ حق کے ساتھ، جس کا آج 27واں ماہ مبارک رمضان کی 27ویں تاریخ ہے، اور ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ 44واں ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے 43ویں ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے دعا میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ بندے کی طرف سے ہی دعا میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات آپ نے بیان کی کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، یہ چیزیں دعا میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ایسے عمل کو انجام دیں جو خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ انہوں نے اس سے پچھلے والے ایپیسوڈ میں کہا کہ اللہ پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور آپ نے جو اہم باتیں اس ایپیسوڈ میں بتائی ناظرین، وہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے پھر پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اللہ کو یہ عمل بہت ہی قبول ہے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کو یہ عمل اتنا قبول ہے، اتنا قبول ہے کہ اگر آپ کے اعمال کا پلہ، آپ کے اعمال کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، تو اس عمل کو انجام دینے سے آپ کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں آقا نے اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں بتائیں۔ ناظرین کرام، ہم ماہ مبارک رمضان کی آج 27ویں تاریخ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور امید ہے آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور ماہ مبارک رمضان کا وہ مہینہ جو برکتوں والا مہینہ تھا، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، اور جو عبادتوں والا مہینہ ہے، ہم سے دھیرے دھیرے وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، راہ حق کا جو ہمارا یہ ایپیسوڈ جس کا عنوان دعا اور توبہ ہے، وہ اسی مقصد سے ہم نے یہ چنا، اور آپ کی خدمت میں آقا نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ آپ ہمارے ایپیسوڈ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا راہ حق جو ہے ابھی چالو رہے گا، اسٹارٹ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس میں ایک نیا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 27ویں ماہ مبارک رمضان کی آج تاریخ ہے، چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب اللہ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ایک ماہ مبارک رمضان سے اور آج تک ہمارے ساتھ قائم ٹی وی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ ہم کا شکریہ ہے، خداوند آپ کی عالم میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ جس مقصد سے ہندوستان سے کربلا معلیٰ آئے ہیں، پاک کے 14 معصومین، آپ کا وہ مقصد جلد سے جلد پورا ہو۔ ایسی ہم ہر روز آپ کے لیے ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صل صلی علی علی محمد محمد وعلی وآل محمد۔ محمد وعجل جی، فرج. بسم اللہ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، آپ کا شکریہ کہ آپ نے پورے مہینے ہمیں بہت پیار دیا اور ہمارے اس پروگرام کو بہت سراہا۔ مولا آپ کے تمام طاعات و عبادات کو قبول فرمائے، اور قائم ٹی وی کینیڈا اور اس کے اراکین کے شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ ہم نے پہلے رمضان سے ابھی تک 26 رمضان تک
دعا اور توبہ کے عنوان پر گفتگو کی ہے، جس میں 26 رمضان تک مسلسل دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو رہی، اور دعا کے متعدد مضامین، اس کے نشیب و فراز کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ دعا کے شرائط، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے طریقے، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمیں کس طرح سے اس کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ جو گزشتہ ہمارے ایپیسوڈ ہیں، جب آپ اس پر نظر کریں گے، اسے دیکھیں گے، تو یہ ساری معلومات آپ تک ضرور پہنچے گی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے صرف دعا کے عنوان پر ابھی تک گفتگو کی ہے، توبہ ہم نے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ تو آج ہم کیا ہے اس دعا کو، کیونکہ تقریباً اس کے تمام نشیب و فراز کو ہم نے بیان کیا، اور ابھی متعدد چیزیں باقی ہیں، کیونکہ دعا ایک وسیع موضوع ہے، اور متعدد کتابیں دعا کے عنوان پر جو ہمارے عوام کے درمیان، ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، وہ طویل ہے۔ ہونا یہ تھا کہ اور مثلا دعائے کمیل کا ایک تعارف، اس کی ہسٹری، دعائے ابو حمزہ صومالی، اور دیگر وہ دعائیں جو مقبول ہیں، مشہور و معروف ہیں، ان دعا کے سلسلے میں بھی گفتگو کرنی تھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی ان دعاؤں کے سلسلے میں بھی یقیناً مکمل گفتگو کریں گے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں توبہ۔ 3 دن یا 4 دن ماہ مبارکہ رمضان کے رہ گئے ہیں، اور اگر ہم ان آخری ایام میں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے واپس لوٹ گیا اور بخشا نہ گیا، تو اس سے بڑا کوئی بدبخت اور شقی انسان نہیں۔ آخری ایام ہے، لہذا توبہ کے عنوان پر ہماری گفتگو آج کی ہے، اور مکمل گفتگو دعا اور توبہ۔ دوسرا مرحلہ توبہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ متحقق کب ہوتی ہے، محقق کب ہوتی ہے؟ آئیے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ توبہ یعنی ہے الرجوع عن المعصیت اللہ تعالی الی طاعتہ۔ توبہ یعنی معصیت الہی سے نکل کر اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جانا توبہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مومن پر توبہ واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں توبہ نصوح انجام دو۔ اللہ کے نزدیک توبہ ایک بہترین عمل ہے، توبہ پسندیدہ عمل ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ توبہ اسباب فلاح میں سے ایک ہے، یعنی انسان کو نجات توبہ کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ متحقق کیسے ہو؟ کیونکہ توبہ ایک عظیم امر کا نام ہے، ایک عظیم عمل کا نام ہے، ایک بزرگ پروگرام کا نام ہے۔ توبہ عجیب و غریب حقیقت کا نام ہے۔ توبہ ایک روحانی اور آسمانی واقعیت کا نام ہے۔ تو پھر توبہ متحقق کیسے ہوگی؟ کیا صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے سے توبہ حاصل ہو جائے گی یا نہیں؟ بہت سے افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زبان سے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد پھر وہی عمل انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا توبہ حاصل ہوئی جب ہم نے کہا استغفر اللہ زبان سے، یا حاصل نہیں ہوئی؟ جو لوگ صرف زبان سے استغفر اللہ کہتے ہیں، اور تو ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ کچھ مدت کے بعد پلٹ آتے ہیں دوبارہ وہی، یعنی وہی عمل، گناہ کے عمل کو دوبارہ انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حقیقت توبہ کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دے رہا ہوں کہ مولا متقیان نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو توبہ کر تو رہا تھا مگر صرف زبان سے اس نے توبہ استغفر اللہ جاری کیا تھا۔ امام نے کہا اے شخص
تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، کیا تو جانتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ یاد رکھ، توبہ علیین کا درجہ ہے جو ان 6 چیزوں سے مل کر حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں نہیں پائی جاتی تو توبہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 1، اپنے ماضی پر شرمندگی کا اظہار کرنا۔ اے پروردگار، میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے معاف کر دے، میں اس کیے پر شرمندہ ہوں۔ نمبر 2، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا۔ اے پروردگار، اب تک جو ہو گیا، آئندہ آنے والے ایام میں دوبارہ ان گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا، اسے انجام نہیں دوں گا۔ نمبر 3، لوگوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ نمبر 4، ترک شدہ واجبات کا ادا کرنا، بجا لانا۔ نمبر 5، گناہوں کے ذریعے سے پیدا ہونے والے گوشت کو اس قدر پگھلا دینا اور واجبات و اطاعت و نماز اور اطاعت الہیہ کے ذریعے دوبارہ اس ہڈی پر گوشت کا پیدا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ توبہ کے ایک توبہ ان کے ذریعے سے متحقق ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، بدن کو اطاعت الہی میں مبتلا کرنا۔ جس طرح انسان گناہوں کا مزہ چکھاتا ہے اپنے بدن کو، اسی طریقے سے اطاعت الہی میں اپنی زندگی کو بسر کر دینا۔ اگر یہ 6 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ متحقق ہو گئی، حاصل ہو گئی۔ اور اگر یہ 6 چیزیں تمہارے اندر وجود میں نہیں آتی، تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ حاصل نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو صرف اور صرف زبان سے استغفر اللہ نہ کہیں کہ فقط زبان سے استغفر اللہ کہہ دیا لہذا ہماری توبہ متحقق ہو گئی، توبہ جو ہے حاصل ہو گئی۔ نہیں، صرف زبان سے توبہ کرنا کافی نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ من استغفر بلسانہ ولم یندم بقلبہ فقد استہزأ بنفسہ۔ جس شخص نے اپنی زبان سے استغفر اللہ کہا، فقط اپنی زبان سے استغفار کیا اور دل سے نادم نہیں ہوا، تو گویا اس نے اپنے نفس کا مذاق اڑایا، اپنے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک شخص نے امام سے سوال کیا تھا، مولا کیسے پتا چلے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ امام نے کہا کہ اگر دوبارہ اسی عمل کے انجام دینے کا دل کرے اور تم اسے انجام دے لو تو سمجھ لو تمہاری توبہ متحقق نہیں، تمہیں توبہ حاصل نہیں ہو پائی۔ لیکن اگر تم وہ دل کرے عمل انجام دینے کا اور تم کیا ہے اس سے روگردانی کرو اور اس سے انحراف کرو اپنے نفس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توبہ تمہیں حاصل ہو گئی، اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جب نیکیوں کا جب تمہارے ذہن میں بار بار یہ پیدا ہو کہ نہیں نیکی ہی کرنا ہے اور نیکی کی طرف آگے بڑھتے رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو پتہ چلا کہ توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ اسے دل کی گہرائیوں سے بھی کرنا ہوگا۔ ندامت قلب سے ہوتی ہے، ندامت پورے وجود سے ہونا ہے، تب اس کے بعد کیا ہے توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بار بار توبہ کرنا اور بار بار انہی گناہوں میں ملوث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے رب کا اور اپنے آپ کا مذاق اڑا رہے ہو۔ چاہیے کہ دل سے توبہ کرے، کیونکہ گناہ ظلمت و تاریکی کا نام ہے، توبہ نور و روشنی کا نام ہے۔ اندھیرے اور روشنی میں زیادہ آمد و رفت سے انسان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ لہذا توبہ، میں بس ایک بات کہہ کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ توبہ انسانی حالت میں انقلاب اور دل و جان کے تغیر کا نام ہے۔ توبہ ایک نئی زندگی کی ابتدا کا نام ہے۔ توبہ انقلاب
روحانیت کا نام ہے، توبہ یعنی ہوائے نفس کے چراغ کو گل کرنا اور خدا کے مرضی کے مطابق قدم بڑھانے کا نام ہے۔ توبہ یعنی اپنے اندر شیطانی حکومت ختم کرنا اور خدا کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرنے کا نام ہے۔ لہذا توبہ کیجئے تو اس طریقے سے کہ اندر کا بیٹھا ہوا شیطان اور شیطانی عمل باہر نکل جائے اور پروردگار عالم کی حکومت میں ہم مکمل طریقے سے داخل ہو جائیں۔ لہذا ناظرین کرام، حاضرین کرام، آج کا پیغام یہی ہے کہ توبہ کیجئے تو دل کی گہرائیوں سے کیجئے تاکہ مکمل ظلمت و تاریکی سے نجات ملے اور نور و روشنی میں ہم داخل ہو جائیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔